بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بیسیکلی ہم نے پہلے دیکھا تھا، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا لیبر لاس پہ، کیونکہ یہ لیبر سے ریلیٹڈ ہے اور ان کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ اس میں ٹوٹل جو ہم نے پڑھے تھے وہ 5 قسم کے ایکٹ اور اسٹینڈنگ آرڈر آتے ہیں۔ ہم نے پہلے ورک مین کمپنسیشن کو دیکھا تھا، اور دوسرا ہمارا پیمنٹ اینڈ ویجز پہ تھا، ٹھیک ہے، کسی کے پیمنٹ کیسے لینی ہے، ورک مین کمپنسیشن میں کہ انجری ہو جاتی ہے تو پیسہ کیسے کلیم کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پیرا اور ایرا، ٹھیک ہے۔ اب ایرا انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ سن 2012 کا 2012 کا، اور پیرا ہے جو پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ہے، بیسیکلی سملر ہے۔ اور اس سے جو 5واں آ جاتا ہے وہ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کا آتا ہے، جو کہ انہی ایرا کے تحت سارے جو نا ایکسپلینیشن کہہ لیں، بائی لاز کہہ لیں، ایکسپلینیشن کہہ لیں، اسٹینڈنگ آرڈر کہہ لیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے، یہاں سبسٹانٹیو ہے وہ پروسیجرل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پیرا اور ایرا کو ہم علیحدہ دیکھیں گے، اور کیوں کہ اس میں تھوڑی سی ڈفرینس ہے۔ ایرا کے تحت جو ٹرائل کرنے والی کورٹ ہے نا، جو میٹر کو ٹیک اپ کرتا ہے، وہ ہے ایک کمیشن، NIRC ہم اسے بولتے ہیں، نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن، سیکشن 53 کے تحت بنتا ہے یہ اس کا۔ اب اس میں لیبر لا، جو لیبر کورٹ ہے نا وہ انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو پیرا ہے، پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ سن 2010، اس کے اندر لیبر لاس انکلوڈ ہے، اور اس کی علیحدہ لیبر اپیلیٹ ٹرائبونل ہے، اور اپیل کا علیحدہ سیکوینس ہے، اس کا علیحدہ۔ اچھا، ایک چیز نوٹ رکھیے گا کہ یہ چیزیں کہہ لیں کہ سملر ہیں، موسٹلی سملر ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے کورٹس کا، اور کیونکہ یہ ایرا اور پیرا کا تقریباً سٹرکچر ایک ہی ہے۔ آج ہم ایرا پہ پہلے بات کر رہے ہیں، پیرا پہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اور اسٹینڈنگ آرڈر پہ فردر جو ہے وہ ہم لاسٹ جو ہماری 5th ہوگی ویڈیو، ہم وہ بنائیں گے۔ اب جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ سن 2012 ہے نا، یہ بیسیکلی اپلائی ہوتا ہے اسلام آباد ٹیریٹری اور ایسی کمپنی پہ، اور ایسی اسٹیبلشمنٹ پہ، اور ایسے کہہ لیں یونٹ پہ جو ایک سے زیادہ پروونسز میں کام کر رہی ہو۔ نوٹ کیجیے گا بات کو، ایسی اسٹیبلشمنٹ، ایسی کمپنی، ایسا یونٹ جو ایک سے زیادہ پروونسز میں، اسلام آباد انکلوڈنگ، ایک سے زیادہ پروونسز میں کام کر رہی ہو۔ جیسے ایک کمپنی ہے، وہ پنجاب میں بھی کام کر رہی ہے، اور اس کا آفس KP میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم 2 ہونے چاہیے، انکلوڈنگ اسلام آباد پنجاب ہو گیا تو بھی 2 ہو گئے، اور اس طرح KP ہو گیا تو یہ سوری، اس کے یہ 2 لازم ہیں۔ اور اس کے لیے پھر ہمارے ہاں ایرا آتا ہے، انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ، تو یہ ہول پاکستان پہ امپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس ایرا پہ جو بیسیکلی تو اس کے 2 پارٹ ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہ جہاں پہ کمپنی آپ کے خلاف کلیم کر سکے، اور دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ آپ کلیم کر لیں ایز اے ورک مین، ٹھیک ہے۔ ورک مین کی ڈیفینیشن ادھر بھی آلموسٹ سیم ہے، اور ورک مین کمپنسیشن میں بھی سیم ہے، ورک مین آلموسٹ سیم ہی ہے ڈیفینیشن، سیکشن 3 کا وہاں پہ ورک مین کمپنسیشن میں دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ آ جاتا ہے ایرا میں آپ کے پاس جو، اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی گریونس ہے کسی کمپنی سے، تو آپ ایک نوٹس، 3 پارٹیاں، ایک نوٹس ہوتا ہے، ایک یا تو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے تھرو آپ دیں گے، یا شاپ سٹیورڈ کے تھرو دیں گے، یا پھر خود دے دیں گے کمپنی کو نوٹس۔ اب اگر آپ کمپنی کو یا امپلائر کو نوٹس دیتے ہیں، تو امپلائر کو ودن 15 ڈیز، اگر انڈیویجول خود جا کے ورک مین دیتا ہے تو اسے 15 دن میں جو کمپنی آنر کو جواب دینا ہے ان رائٹنگ۔ لیکن اگر یہی کمپلین آپ کے بہاف پہ شاپ سٹیورڈ یا پھر وہ کرے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کیا ہوتا ہے وہ میں ہم
بعد جو جب ہم پیرا پڑھیں گے تب ایکسپلین کریں گے. وہ کرے تو جو امپلائر ہے وہ 7 دن کے اندر اندر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ جو ہے ان رائٹنگ اپنا ڈیسیژن دے. یہ یہاں بات ٹھیک ہوگی. اب یہاں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر اس آرڈر سے اس ڈیسیژن سے امپلائی خوش نہیں ہے یا پھر وہ ڈس ایگری کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو اس کے پاس سیکشن 33 کے اندر وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ کمیشن میں لے جا سکتا ہے. کمیشن پہلے بتایا کہ 53 میں اسے بنایا NIRC. اس کا تھوڑا سٹرکچر پڑھیں گے ہم, دیکھیں گے اسے. اب پٹیشن لے سکتا ہے. نوٹس اور ڈیسیژن جب آ جاتا ہے اس کے 90 ڈیز کے اندر اندر وہ اپنی پٹیشن لے کے NIRC میں جا سکتا ہے. اس کے لیے اب NIRC جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے ایک سے زیادہ, ایک چیئرمین ہے, اس کے بعد نیچے اس کے جو کہہ لیں کہ ایگزیکٹو ممبرز ہیں جو NIRC میں جج بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات ایگزیکٹو ججز بھی ہوتے ہیں. NIRC کے اندر آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں. آپ اس کے اگر آپ کا میٹر ادر دین کلیکٹیو بارگیننگ سرٹیفیکیشن ہے یا یونٹ ہے, اس کے اگر سنگل بینچ نے یعنی سنگل ممبر بینچ نے اگر آپ کا فیصلہ کیا تو وہ جائے گا جو ان کا کمیشن کا جو بینچ ہے نا, فل بینچ, اس کے پاس, اور اس کا فیصلہ جو ہوگا نا وہ بائنڈنگ ہوگا. اگر اس بائنڈنگ ڈیسیژن پہ یا پھر ایسا ٹائم جو کہ کمیشن دے کے اسے فلفل کرو تو اس کے 7 دن کے اندر اندر, یا ایسا جو کمیشن نے ٹائم فکس کیا اس میں فلفل نہیں ہوتا تو اس پہ کرمنل پینلٹیز بھی لگتی ہیں کمیشن کی طرف سے. جیسے آپ اسے کنڈیمپ کہہ لیں, کنڈیمپٹ آف کمیشن کہہ لیں, یا عام تو کنڈیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ, اور اس کو کسی بھی اور کورٹ میں یا چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز آ گئی. اب اگر وہ کمیشن آرڈر دے دیتا ہے اور کمپلائی ود نہیں ہوتا بائی دا امپلائر تو وہ اس پہ اوفینسز جو ہم وہاں پہ دیے گئے ہیں, ایک لسٹ ہے پوری اوفینسز کی, تو وہ اسے ٹرائی کر سکتا. اور اس کے لیے اس کے پاس پارز ہیں سول کوڈ کی اور کرمنل کوڈس کی ایز پر پروسیجر. اگر اس نے کوئی اوفینس ٹرائی کرنا ہے تو وہ کرمنل کوڈس کو کوڈ آف کرمنل پروسیجر بھی یوز کرے گا. لیکن اگر اٹینڈنس اور سروس کا میٹر ہے تو وہ پھر سول کوڈ میں, کوڈ آف سول پروسیجر میں چلا جائے گا. اس میں سمپل سا یہ ہے کہ اب ایرا اور پیرا کا جو ہے وہ سمپل آلموسٹ اسی طرح کا ہے. وہاں پہ آپ پٹیشن لے کے جاتے ہیں NIRC میں ایرا کے تحت, اور پیرا میں آپ کی جاتی ہے پنجاب کی, کیونکہ پنجاب کا سارا اور اس میں جو آپ کی پٹیشن ہے سیکشن 42 ہے. لیکن موسٹلی جو ہمارے یہاں لائرز ہیں وہ ایرا کی 33 کو ہی ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گریونس پٹیشن 33 کی, حالانکہ وہاں پہ اسپیسیفک سیکشن 42 بھی لکھا ہوا ہے. وہ ہم ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی ایرا کا. اور ایرا کا ہی بیس پہ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس ہے وہ ہم 5واں رکھیں گے پیرا کو پڑھنے ڈسکس کرنے کے بعد. اب اگلے جو اس کا پارٹ بھی بنائیں گے وہ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ تو ہو گیا ورک مین کی طرف سے, کہ ایک امپلائی کی طرف سے یہ NIRC میں جاتا ہے, اور امپلائر کو کیسے, امپلائر نے کیسے جانا, آلدو جائے گا تو اسی سیکشن اور اسی پروسیجر سے, لیکن وہ کون سے فیکٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, جس کے تحت وہ بھی جائے گا. اس کے فیکٹر سمپل سے ہیں, کوئی بھی گریونس ہے کسی بھی امپلائی کی جو کوئی بھی گریونس ہے وہ NIRC میں میٹر لے کے جا سکتا ہے. لیکن اگر امپلائر کے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہیں, جیسے انلیگل اسٹرائک ہے, گو سلو ہے, اور پھر لاک آؤٹ ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.